عمران خان کی طرف سے 30 مئی کو کھڑا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور ادھر سامنے کون بندہ ہے؟ قاضی فائز عیسی صاحب ہیں جو عمران خان کے کڑاکے نکالتے رہے ہیں، کیونکہ ادھر قاضی فائز عیسی صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، ادھر عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے، اور اس بینچ کی 2 رکنی بینچ کی سربراہی جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں یہ جائزہ لیا جانا ہے کہ کس طرح بلاول بھٹو زرداری ہارے، کیوں وہاں پہ کارکنوں نے اس طرح سے کردار ادا نہیں کیا، کیوں وہاں پہ لیڈر اس طرح سے فعال نہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی طرف سے 30 مئی کو کھڑا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور ادھر سامنے کون بندہ ہے؟ قاضی فائز عیسی صاحب ہیں جو عمران خان کے کڑاکے نکالتے رہے ہیں۔ 30 مئی کو عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جس کیس میں مجھے پہلی سماعت کے دوران ویڈیو کال کے ذریعے لیا گیا تھا، میں اب خود وہاں پہ پیش ہونا چاہتا ہوں، عدالت میں آنا چاہتا ہوں۔ یہی بات اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے اور عمران خان کے وکلاء کی طرف سے پہلی سماعت سے پہلے بھی کی گئی تھی، لیکن قاضی فائز صاحب کی طرف سے اس پر اتنا اتفاق کیا گیا تھا کہ عمران خان کو یہاں لانے کی بجائے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو بلا لیتے ہیں، اور پھر عمران خان کو بلایا بھی گیا تھا۔ قاضی فائز صاحب اپنے انڈر ہونے والی کیسوں کی سماعت براہ راست پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، گلیمرس ہو چکے ہیں وہ بھی اور دیگر جج صاحبان بھی، لیکن اس کیس کی سماعت جس میں عمران خان کو بلایا گیا تھا، نہ صرف یہ کہ اس کو دنیا کو نہیں دکھایا گیا، وہاں پہ عمران خان ضرور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، لیکن ان کی ایک تصویر باہر آ گئی، اس کی بھی انکوائری ہونے لگی کہ تصویر کیوں باہر آئی ہے۔ تو کیا ایٹم بم باہر آ گیا تھا؟ کیا ایٹم بم کا کوئی فارمولہ تھا؟ کیا ہوا تھا کہ قاضی فائز صاحب کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، جج کی طرف سے بھی تحقیقات کا اعلان کیا گیا؟ تو کیا ملزم پکڑا گیا؟ کہا جا رہا ہے کہ عملے کے ایک بندے کو پکڑ لیا گیا ہے، تو کیا اس پر دہشت گردی کا مقدمہ چلے گا، غداری کا مقدمہ چلے گا، یا کیا مقدمہ چلے گا؟ قتل کا مقدمہ چلے گا؟ کیا اس کو پھانسی دے دی جائے گی؟ یار کوئی شرم والی بات ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ ایسے معاملات پر ایک تصویر باہر آئی ہے، انکوائری کیا انکوائری؟ تو ہوا کیا ہے؟ عمران خان کو کیا دنیا نے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ بہرحال عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اپنے کیس کی میں خود پیروی کروں گا۔ پہلی سماعت کے موقع پر قاضی فائز صاحب نے عمران خان کے وکیل کو وہاں پہ بلا لیا تھا۔ اب چونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں خود اپنے کیس کی میں خود وکالت کروں گا، میں خود پیروی کروں گا، میں خود وہاں پہ بولوں گا، قاضی فائز صاحب کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ عمران خان خود وہاں پہ پیش ہونا چاہتے ہیں، خود آنا چاہتے ہیں، تو کیا قاضی فائز صاحب اس امتحان میں کامیاب ہوں گے؟ ویسے قاضی فائز صاحب کی ذاتی کامیابی یہی ہے کہ عمران خان وہاں پہ نہ آ سکیں اور قاضی فائز صاحب اس امتحان میں فیل ہو جائیں۔ گویا قاضی فائز صاحب کا اس امتحان میں فیل ہونا ہی ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور ان کی یہ ایسی کامیابی ہے کہ قاضی فائز صاحب کو ہو سکتا ہے کہ مزید 3 سال چیف جسٹس پاکستان رہنے کے مل جائیں۔ دیکھتے ہیں 30 مئی کو عمران خان عدالت میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ ویسے جیسے ہی قاضی فائز صاحب کا نام آتا ہے اور جسٹس عامر فاروق صاحب کا نام آتا ہے عمران خان کے حوالے سے، اسی وقت عدالتی سسٹم پر اعتبار تھوڑا سا ناظرین آپ کا کیا بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس سوال کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ عمران خان 30 مئی کو وہاں پہ پیش ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا منظرنامہ ہوگا؟ کیا عمران خان کے کیس کی سماعت دکھائی جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ کیس کی سماعت براہ راست دکھائی جائے، لیکن تصویر نکالنے والے بندے جتنا بھی آپ زور لگا لیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان کی تصویر پھر باہر آ جائے گی۔ ان کی بہن علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم کوئی اور کلر ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ایسا کلر ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں نایاب نہ ہو جائے، ناپید نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ بھی ملنا بند ہو جائے، جیسا کہ نیوی بلو کلر کی عمران خان نے شرٹ پہنی تھی اور پاکستان میں اس رنگ کی شرٹیں ہی غائب ہو گئی تھی، تو للاریوں کا کام بن گیا، انہوں نے سفید شرٹوں کو ہی یہ رنگ دے کے بیچنا شروع کر دیا۔ تو عمران خان کیا لباس پہنیں گے؟ ان کی تصویر کیسے باہر آئے گی؟ ضرور جائے گی۔ قاضی فائز صاحب ایک اور انکوائری کا انتظام کر لیں، بہتر ہے کہ قاضی صاحب عمران خان کے اس کیس کی سماعت بھی براہ راست ٹی وی پر نشر ہونے دیں۔ ہو کیا جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ عمران خان اگر ٹی وی پر آ جائیں گے تو عمران خان کا نام لینے پر، ان کی تصویر چلانے پر بھی پابندی، اور ایک عدالت کی طرف سے تو ماشاءاللہ سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ عمران خان کا کوئی بیان بھی
ٹی وی پر نہیں چلے گا۔ بیان ٹی وی پر کیوں نہیں چلے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے عمران خان کے کسی بھی بیان پر وہ جج صاحب پابندی لگا گیا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ اظہار رائے کی بہت بات کی جاتی ہے، اس معاملے میں اظہار رائے کہاں ہے؟ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ عمران خان کے خلاف سائفر کیس وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے امید کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کچھ تو یقین ظاہر کر رہے ہیں کہ عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ آئے گا، کیونکہ یہ کیس اڑ چکا ہے۔ استغاثہ کچھ بھی ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اور استغاثہ کے وکیل صاحب جو ہیں وہ عدالت آنے سے گھبرا رہے ہیں، تو ایک دو روز میں یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا اور عمران خان کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے، یہ یقین دلایا جا رہا ہے، لیکن اتنا اور یقین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ادھر قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، ادھر عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے، اور اس بینچ کی 2 رکنی بینچ کی سربراہی جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت ہو، عمران خان کا کیس ہو، اپیل میں ہو یا جو بھی ہو، وہ عمران خان کو ریلیف دے دیں؟ عمران خان کے حوالے سے جس طرح سے احکامات دیے جاتے رہے، لور عدلیہ کو توشہ خانہ کیس کا جس طرح سے فیصلہ ہوا، جس طرح سے جج نے یہ فیصلہ کیا، عامر فاروق صاحب کے پاس بار بار یہ معاملات آ رہا، انہوں نے کہا نہیں وہی جج یہ کیس سنے گا جو عمران خان کو سزا دے کے لندن تشریف لے گئے تھے۔ تو انہی کے پاس جناب عامر فاروق صاحب کے پاس ہی عمران خان کا سائفر کیس ہے۔ پہلے تو یہی عامر فاروق صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ تو سزائے موت کا کیس ہے، یہ تو عمر قید کا کیس ہے، اس میں کیسے ضمانت ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ کیس تھوڑا سا کھول کے سامنے آیا تو اس کی دھجیاں خود جسٹس عامر فاروق صاحب اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن فیصلہ جو آنا ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب کہتے کچھ اور ہیں، زبانی فیصلہ سنا دیتے ہیں، لیکن جب ریٹن میں فیصلہ آتا ہے تو وہ بالکل ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ توشہ خانہ کیس معاملہ جیسا عامر فاروق صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا، اڑا دیا تھا، جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اپیل الاؤڈ، کہ عمران خان کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ اس کیس کو ختم کیا جائے، اپیل الاؤڈ کہہ کے جو اس کے بعد ریٹن فیصلہ ہے اس میں عمران خان کے خلاف جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے۔ عمران خان کو اسی کیس میں پہلے سزا ہوئی اور اس کے بعد بھی سزا ہوئی۔ تو یہ عامر فاروق صاحب ہیں، ان کے پاس اڑا ہوا کیس ہے، جس کو کہتے ہیں اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ لیکن عمران خان کا کیس ہے، جیسا عامر فاروق صاحب کم از کم 2 سال تو عمران خان کو باندھیں گے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے۔ تو زیادہ خوش ہونے کی پی ٹی اے کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت تک ریٹائر ہو چکے ہوں یا کسی اور کے پاس کیس چلا جائے تو وہاں جا کے ریلیف مل جائے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی والوں یہ لکھ کے رکھ لو کہ جسٹس عامر فاروق صاحب عمران خان کے حوالے سے ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ عمران خان جیل سے سیدھے باہر آ جائیں۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری جو لاہور سے ہار گئے تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں یہ جائزہ لیا جانا ہے کہ کس طرح بلاول بھٹو زرداری ہارے، کیوں وہاں پہ کارکنوں نے اس طرح سے کردار ادا نہیں کیا، کیوں وہاں پہ لیڈر اس طرح سے فعال نہ ہوئے، کیسے بلاول بھٹو زرداری ہار گئے۔ تو جناب بڑا آسان سا یہ فارمولہ ہے، بلاول بھٹو زرداری کیسے ہار گئے۔ یہ سیٹ کوئی لڑکانہ کی سیٹ نہیں تھی، یہ لاہور کی سیٹ تھی۔ یہاں سے تو میاں نواز شریف صاحب ہار گئے، مریم نواز شریف صاحبہ ہار گئی، بڑے بڑے لیڈر ہار گئے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے مقابلے میں کس بات کی مولی تھی کہ یہ لاہور سے جیت جاتے۔ جس حلقے سے کھڑے ہوئے نہ جانے کہاں سے ان کو یہ چاؤ چڑھ گیا، شوق آ گیا کہ اس حلقے سے جیت جائیں گے۔ تو یہاں سے پیپلز پارٹی کے ایک ضمنی انتخاب میں ووٹ کوئی تھوڑے سے زیادہ حاصل کر لیے گئے تھے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ تحریک انصاف کا امیدوار موجود ہی نہیں تھا، مسلم لیگ نون کے امیدوار موجود تھے، شائستہ پرویز ملک صاحبہ وہ جیت گئی تھی، تحریک انصاف کا بندہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑ گیا، انہوں نے سوچ لیا کہ سیٹ ہماری ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہ دوسرے نمبر پر نہیں، پہلے نمبر تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے نمبر پر وہ کھوکھر آئے تھے، دوسرے نمبر پر عطا تارڑ صاحب آئے تھے جن کو جتوا دیا گیا، اور بلاول بھٹو زرداری تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ یہ سارا کچھ وہاں سے جماعت اسلامی کے امیدوار احسان اللہ وقاص، ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا، یہیں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں وہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو فارم 45 موجود ہیں ان کے مطابق پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر، عطا تارڑ دوسرے نمبر پر، اور تحریک انصاف کے امیدوار وہ پہلے نمبر پر تھے۔
تو ایسی تحقیقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ جتنی مرضی تحقیقات کروا لیں، جب آپ کی سیٹ بنتی ہی نہیں، ووٹر آپ کا یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ میرا اپنا حلقہ بھی یہی ہے، میں نے پیپلز پارٹی کے ایک بندے کو بھی وہاں پہ کمپین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بالکل نہیں دیکھا۔ تو کس طرح سے انہوں نے جیتنا تھا؟ ایک تو وہاں پہ ان کا ووٹر نہیں ہے، سپورٹر نہیں ہے، اور اوپر سے ان کی کمپین بھی بالکل زیرو تھی۔ اگلی خبر بھی ہماری پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے، خصوصی نشستوں کے حوالے سے عدالت میں معاملہ گیا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ فاروق ایچ نائک صاحب سے پیپلز پارٹی نے سیپی کی ہوئی ہے۔ اگر آپ گاؤں کے کلچر کو جانتے ہیں تو وہاں پہ نائی کی سیپی کی گئی ہوتی ہے، ترخان کی، لوہار کی۔ انہوں نے ہر کام ذمہ دار کا کرنا ہوتا ہے، تو اس کو 6 مہینے بعد دانے دے دیے جاتے ہیں، فصل دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے فاروق ایچ نائک صاحب بھی ان کے پیپلز پارٹی کے کمی ہیں، انہوں نے سیپی ان سے کی ہوئی ہے۔ جیسے ہی کوئی مقدمہ آتا ہے ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے، اور پھر یہ پگڑی کو جس طرح سے سر سے پاؤں تک لے آتے ہیں رولنے کے لیے، اسی طرح سے خصوصی نشستوں کے حوالے سے فاروق ایچ نائک کی خدمات حاصل کی گئی ہیں کہ خصوصی نشستیں ہمیں مل گئی تھی، تحریک انصاف والی خیرات مل گئی تھی، اللہ واسطے مل گئی تھی، تو وہ کیسے واپس جا سکتی ہیں؟ یہ سارا کوئی فاروق ایچ نائک صاحب ثابت کریں گے، بالکل اسی طرح سے ثابت کریں گے جس طرح سے ان کا امیدوار سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن یوسف رضا گیلانی ہار گیا تھا اور سنجرانی جیت گئے تھے۔ جب وہاں پہ جو الیکشن کمشنر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو صدارت کر رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے یہ قرار دیا تھا، ظفر علی شاہ صاحب سندھ سے ان کا تعلق تھا، ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب ہار گئے، فاروق ایچ نائک صاحب نے وہاں بھی ان کی وکالت کی تھی، اور پھر جو سوئٹزرلینڈ میں کیس تھا وہ بھی فاروق ایچ نائک صاحب اس کی وکالت کرتے رہے تھے، وہ کیس بھی ہار گئے تھے۔ خصوصی نشستوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک صاحب کہاں پہ پہنچا کے پیپلز پارٹی کو دم لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔